السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ پاک کا شکر و احسان ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کے دوسرے عشرے تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ آگے اپنے فضل فرمائے اور آگے ہمیں لے کر جائے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، وہ گزر گیا۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور وہ ابھی اسٹارٹ ہوا ہے۔ اس میں خوب اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہم خوب اللہ پاک سے مانگیں، اللہ رب العزت سے معافیاں مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ گناہ تو سب سے ہو جاتے ہیں، کوئی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گناہ نہیں کرتا یا مجھ سے گناہ نہیں ہوئے۔ گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں، تو اس کے لیے استغفار کی جائے، اس کے لیے اللہ پاک کے سامنے رویا جائے۔ دل نرم ہوتے ہیں اور ویسے ہی آنسو جو ہیں ہماری آنکھوں میں ہوتے ہیں۔ رمضان کی کچھ ایسی برکت ہے۔ اب بس یہ ہے کہ اس کے سامنے بیٹھ جایا جائے اور اپنے گناہوں کو سوچ سوچ کر روئیں۔ رونے کا اگر جذبہ نہیں بن رہا تو چہرہ ایسا بنا لیں کہ رونا آئے، یعنی ایسا لگے کہ رو رہا ہے انسان۔ آوزاری کریں۔ تہجد کے وقت ہم سبھی اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو تہجد پڑھ کر اللہ کے سامنے دعا کریں۔ سحری کو پہلے ختم کر دیا جائے 10-15 منٹ پہلے، پھر یہ ٹائم اور کوئی پہلے کر سکتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایٹ لیسٹ 10-15 منٹ پہلے تو کھانا بند کر دیا جائے اور پھر اس کے بعد یہ ٹائم اللہ کو دے دیا جائے اور پھر خوب دعائیں کی جائیں، گر گڑایا جائے۔ اگلا رمضان بھائی کس کو پتہ کس کو نصیب ہونا ہے یا نہیں ہونا، یہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ سب سننے والوں کو، جتنے مسلمان ہیں سب کو بار بار رمضان نصیب فرمائے، لیکن کسی کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگلا رمضان دیکھ سکے گا کہ نہیں۔ تو جتنا یہ ٹائم ہے اس کو اچھے طریقے سے ہمیں گزارنا ہے۔ تو اللہ کے سامنے رونا ہے، مغفرت مانگنی ہے، اپنی بھی، دوسروں کے لیے بھی مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے مانگیں، سارے امت کے لیے مانگیں، تمام مسلمانوں کے لیے مانگیں۔ اللہ پاک کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنے گناہوں کو سوچ سوچ کر۔ آج تو یہ حال ہے کہ استغفر اللہ کی تسبیح بھی پڑھتے ہیں تو دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے، ذہن کہیں اور لگا ہوا ہے، اور استغفر اللہ بھی صحیح طرح نہیں پڑھی جا رہی ہوتی۔ استغفر اللہ نہ پروناؤنس اس کو صحیح طرح کیا جا رہا ہے۔ عربی زبان کا یہ ایک معاملہ ہے کہ اگر اس کو صحیح پروناؤنس نہیں کیا جائے گا اور مخارج کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میننگ کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں۔ غفلت کا کیا ہوا ذکر تو بہت ہی زیادہ اس میں فکر کرنی چاہیے کہ غفلت سے ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ استغفر اللہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ پہلے اپنے گناہوں کو سوچو، جو ماضی میں کیا ہے اس پہ بولو استغفر اللہ، پھر دوسرا گناہ سوچو جو ماضی میں کبھی کیا تھا اس پہ بولو استغفر اللہ۔ یہ پھر تسبیح بنے گی، یہ اللہ سے مانگنا بنے گا، یہ معافی بنے گی۔ یہ پھر دھیان والا ذکر کہلائے گا۔ اس سے دل نرم ہوں گے، آنکھوں سے آنسو بہیں گے اور اللہ سے تعلق بنے گا، اور یہ رمضان ہمیں اپنے اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بن جائے گا، جو ہم سب کا مقصد ہے۔ ہم یہ سب کام کیوں کر رہے ہیں، روزہ کیوں رکھ رہے ہیں، اور عبادتیں کیوں کر رہے ہیں، تراویح کیوں پڑھ رہے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کیوں کر رہے ہیں، کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس کا صرف ایک مقصد ہے تمام عبادت کا، اللہ مجھ سے کیسے راضی ہو جائے۔ اور وہ اب موقع ہے، اللہ سے خوب مانگیں اور اللہ پاک سے مانگیں کہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب پہ رحم کر دے۔ ہم اپنی عبادتوں کو تو دکھا ہی نہیں سکتے اللہ کو، ہماری عبادت اس لائق ہیں ہی نہیں کہ ہم اپنے اللہ کو پیش کریں۔ ہماری عبادت اس لائق بالکل نہیں ہے۔ ہماری نہ نمازوں میں دھیان جمتا ہے، نہ قرآن میں پڑھتے ہوئے دھیان جمتا ہے، نہ تراویحوں میں کھڑے ہوتے ہوئے دھیان جمتا ہے۔ سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سارے لوگوں کا جمتا بھی ہوگا، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کا دھیان جمنے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے، فکریں کہیں اور ہو رہی ہوتی ہیں، تو ہم اپنے اللہ کو کیا اپنی عبادتیں پیش کریں گے؟
ہاں صرف اس کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ہماری مغفرت فرمائے، اور یہ الحمدللہ عشرہ اللہ نے ہمیں نصیب کر دیا. یہ تو ہے ہی مغفرت کا عشرہ. خوب اللہ سے مانگے اور اللہ کے آگے گر گرائے، اور اپنی ٹائم کو ضائع ہونے سے بچائیں. ہاں ٹائم کو ضائع ہونے سے بچائیں. کوئی زبان سے ایسا ورڈ نہ نکلے جو اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بنے. میری آنکھ وہ نہ دیکھے جو اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بنے. میرے کان کچھ ایسا نہ سنے جو اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بنے. میری زبان وہاں نہ چلے جو اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بنے. ہاں اس کا اہتمام کرنا کہ ٹائم ضائع نہ ہو. بے شک انسان سو جائے لیکن ٹائم ضائع نہ کرے. ہاں کہیں الٹی سیدھی باتوں میں نہ لگے. لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، بعض دفعہ فلمیں دیکھنا شروع کر دیتے، بعض دفعہ ڈرامے دیکھنا شروع کر دیتے، بعض دفعہ کچھ نہ کچھ. ارے بھائی ایک مہینہ ہے جو تیزی کے ساتھ گزرا. آپ دیکھیں کسی ملکوں میں 11 روزے ہو گئے، 12واں چل رہا. ہاں کہیں 10 ہو گئے، 11واں چل رہا. تو یہ تو پہلا اشرہ گزر ہی گیا. آنکھیں بند کی تھیں، سوچ رہے تھے رمضان آئیں گے، تیاریاں ہو رہی تھیں، ایکسائٹمنٹ تھی. اب دیکھیے رمضان آ کے بھی پہلا اشرہ گزر گیا. دوسرا تیسرا اشرہ تو ویسے ہی کہتے ہیں دوسرا اشرہ پہلے سے زیادہ تیز گزرتا ہے، تیسرا دوسرے سے زیادہ. تو یہ تو ویسے ہی بڑی تیزی سے گزر جائیں گے. پھر اس کے بعد 11 مہینے کا ویٹنگ پیریڈ ہے. تو یہ وقت جو ہے یہ ضائع نہ ہو، بالکل ضائع نہ ہو. بس عبادت میں لگا جائے، اپنے آپ کو فون سے بچایا جائے، یہ سوشل میڈیا کے چکروں سے بچایا جائے، یہ یوٹیوبس کی ویڈیو سے بچایا جائے، یہ جو ہے ٹک ٹاک کی ویڈیوز سے بچایا جائے، اسنیپ چیٹ سے بچایا جائے. سب جتنے بھی میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں سب سے بچایا جائے. آپ فکر نہ کریں، جو خبر دنیا میں ہو رہی ہے وہ آپ تک پہنچے گی. آج کل کوئی نہ کوئی ضرور بتا دیتا ہے کیا ہو رہا ہے دنیا میں. کچھ کہیں بھی کچھ ہوگا سب پتہ لگ جائے گا، 1-2 دن میں بالکل پتہ لگ جائے گا. میں تو کہتا ہوں رات کو سونے سے پہلے ہی پتہ لگ جاتا ہے. لیکن ہم اپنے آپ کو ان پلگ کر دیں اس سوشل میڈیا سے، ہم اپنے آپ کو ان پلگ کر دیں، بالکل اس سے کوئی تعلق ہی نہ رکھیں. میں تو یہ کہتا ہوں فون کو سائڈ پہ لاک کر کے کہیں رکھ دیں. ہاں ضروری جو کالز ہیں بس ان کو کرنا لینا، بس ختم. جو ضروری ٹیکسٹ ہیں ان کو کرنا دیکھنا، بس وہ بھی کم سے کم. باقی اپنا پورا ٹائم ڈیڈیکیٹ کر دیں عبادت کے لیے. تھوڑے سے ایام باقی ہیں، یہ بھی گزر جائیں گے، لیکن ہم جب اہتمام سے رمضان گزاریں گے انشاءاللہ رمضان کے بعد ہمیں دلی خوشی ہوگی کہ ہم نے کچھ کیا. ہاں انسان اپنے آپ کو اسی طرح ٹریننگ دیتا ہے. ہاں آج ہماری رمضان ہو یا رمضان کے بغیر آنکھیں کتنی غیر محفوظ ہیں. آج کل یہ میڈیا کا ٹائم ہے، سیل فون سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، گھر بیٹھے بیٹھے گناہ ہو رہے ہیں. ہاں جب ہم اس کی پریکٹس کریں گے کہ ہم جو ہے میڈیا سے دور رہنے کی، سیل فون سے دور رہنے کی، سوشل میڈیا کو کم یوز کرنے کی اور نہ یوز کرنے کی، تو انشاءاللہ پھر اگلے 11 مہینوں میں بھی اس کا اہتمام رہے گا. کیونکہ جو رمضان میں جس چیز کا اہتمام کرتا ہے اگلے 11 مہینے میں بھی اس کا اہتمام اس کا ہو جاتا ہے اس چیز کا. تو اس وجہ سے بہت ہی زیادہ اس کا اہتمام کیا جائے. اور بس یہی پیغام تھا آج کے اس اسپیچ میں کہ مغفرت کا عرصہ چل رہا ہے. میرے لیے بھی، تمام مسلمانوں کے لیے، اپنے لیے، فیملی کے لیے اللہ سے مانگیں اور ٹائم ضائع بالکل نہ کریں اور عبادت میں لگیں اور اپنے آپ کو بالکل دنیا سے الگ کر لیں اور انشاءاللہ اپنا ٹائم ڈیڈیکیٹ کر دیں. انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایسا ہوگا کہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارا تعلق اللہ رب العزت سے بڑھ رہا ہے. ہاں اللہ تو توبہ کا انتظار کرتے ہیں. جب انسان توبہ کرتا ہے تو خوشیاں منائی جاتی ہیں. ہاں آسمان والے بھی خوشیاں مناتے ہیں. تو اللہ پاک تو جو توبہ کرتا ہے اس کا استقبال کرتے ہیں. ہاں اللہ پاک کی تو کریم ذات ایسی ہے کہ جب سچے دل سے کوئی توبہ کر لے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن توبہ پھر توبہ ہونی چاہیے. سچی توبہ کیا کہا کہ سچی توبہ تو وہ ہے جو آپ اپنے گناہ پہ توبہ کریں پھر اس کی طرف جان بوجھ کر نہ جائیں اور پھر اگر دوبارہ پھر غلطی سے ہو گیا، اپنی کوشش کریں نہ جانے کی، دوبارہ غلطی سے ہو گیا، اس کے بعد پھر اللہ سے بولے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا دوبارہ، میں نے تو
کوشش کی تھی، مجھے پھر معاف کر دے۔ انشاءاللہ اللہ چاہیں گے تو اللہ دوبارہ معاف کریں گے، لیکن یہ کرنا کہ توبہ کری پھر جان بوجھ کے وہی کام کرنا، پھر اگلے دن آ کے توبہ کر لی، اسی دن توبہ پھر دی، اس کے لیے تو علماء نے اس ایسے بندے کے لیے بہت سخت الفاظ یوز کیے ہیں۔ توبہ کا اصل مقصد ہے یہی کہ جس چیز پہ توبہ کر رہے ہیں نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنی کوشش کروں گا کہ اس گناہ کو دوبارہ نہ کروں، لیکن پوری کوشش کے باوجود چونکہ ہم کمزور ہیں اگر ہو جاتا ہے، پھر بھی اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ انشاءاللہ ضرور معاف فرمائیں گے۔ اور انسان ہر رات کو بیٹھے، علماء فرماتے ہیں اللہ سے باتیں کرے، اللہ کو کہ اللہ میں نیت کرتا ہوں جو گناہ میری زندگی میں اس کو نہیں کروں گا، میری اگلے دن میری مدد فرمائیے، اگلے دن کوشش کرے گناہ کو ریپیٹ نہ کرے جو زندگی میں گناہ کرتا تھا، اور اگلے دن پوری کوشش کرے، پھر بھی کمزور ہے، ہو سکتا ہے دوبارہ اس سے گناہ ہو جائے، پھر رات کو اللہ کے سامنے بیٹھے، یا اللہ میں نے کوشش کی تھی کہ میں گناہ نہ کروں، پھر بھی مجھ سے ہو گیا، یا اللہ تو مجھ کو معاف فرما دے، اگلے دن طاقت دے دے کہ میں دوبارہ گناہ نہ کروں، پھر اگلا دن شروع ہے، کوشش کرے کہ نہ کرے، پھر بھی ہو سکتا ہے ہو جائے، پھر اللہ کے سامنے بیٹھے رات کو سونے سے پہلے اللہ سے کہ اللہ تو مجھ کو معاف فرما دے، مجھ سے گناہ ہو گیا، اس طرح کچھ دن تک کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ علماء فرماتے ہیں اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ یہ گناہوں سے باہر نکل جائے گا۔ تو بہرحال یہ عشرہ گناہوں پر توبہ کرنے کا ہے اور اللہ پاک سے خوب مانگنے کا ہے۔ اللہ پاک بھی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔